حقیقت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ کی معراج۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے پھر جبرائیل تو رک گئے، او ادنا، اے محبوب یہ فاصلے کیسے؟ اے محبوب اور قریب آئیے، تو میرے قریب میں تیرے قریب، تو میرے نزدیک میں تیرے نزدیک، تو مجھ سے جدا نہیں میں تجھ سے جدا نہیں، فرق یہ ہے تو خدا نہیں میں مصطفیٰ نہیں۔ میں ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ صاحبان ذی وقار، میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت معراج کا تذکرہ فرمایا جا رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ذات کے اور حضور کی معراج کے بھی تین پہلو ہیں، بشریت مصطفیٰ اور بشریت کی معراج، نورانیت مصطفیٰ اور نورانیت مصطفیٰ کی معراج، حقیقت مصطفیٰ اور حقیقت مصطفیٰ کی معراج۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت معراج کر رہی تھی تو جبرائیل امین ساتھ تھے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت معراج کر رہی تھی تو تب بھی جبرائیل امین ساتھ تھے، جب میرے نبی علیہ السلام کی حقیقت کی معراج کا سلسلہ شروع ہوا تو جبرائیل امین ہٹ گئے، پیچھے رک گئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل آگے اب کیوں نہیں چلتے؟ کہا یا رسول اللہ جب تک آپ کی بشریت معراج کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ تھا، جب تک آپ کی نورانیت معراج کر رہی تھی میں آپ کے ساتھ تھا، اے آقا اب آپ کی حقیقت کی معراج شروع ہو رہی ہے، اب میرے بس کی بات نہیں کہ میں اس سے آگے ایک بال کے برابر بھی جا سکوں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابراہیل آگے کیوں نہیں جلتے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آگے آپ کی حقیقت کی معراج شروع ہو رہی، اور حقیقت آپ کی حقیقت سوائے آپ کے رب کے کوئی جانتا نہیں، اس لیے اب رب جانے اور رب کا حبیب جانے۔ میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سدرۃ المنتہا سے آگے پھر جبرائیل تو رک گئے اور یہ براق کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا اور یہ سیڑھیوں کا معاملہ بھی اب جو ہے وہ کلوز ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں ایک سبز رنگ کا رف ایک تخت جو ہے وہ سبز رنگ کا وہ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کے اوپر بیٹھ گیا اور اب آگے کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ایک طویل سلسلہ معراج تھا اور کئی ہزار 70,000 پردوں سے بھی زیادہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ پردے اٹھائے گئے اور معراج کا سلسلہ، یہ سیر، یہ مناظر، یہ نشانیاں دیکھتے ہوئے میرے آقا علیہ السلام قرب خاص میں جا رہے ہیں، اللہ کے قرب خاص میں ہو۔ اللہ رب العالمین جل مجدہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے کہ یا محمد ان ربک یصلی، اے میرے محبوب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ ان ربک یصلی، بے شک آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے، سلام بھیج رہا ہے۔ صاحبان ذی وقار، میرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں حضور فرماتے ہیں میں آگے جا رہا ہوں، آواز آتی ہے اذن منی، اے میرے محبوب اور قریب آئیے اور قریب آئیے ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے انتہا انعامات اللہ رب العالمین کی طرف سے، قدرت خداوندی کی طرف سے مجھ پر نچھاور ہو رہے ہیں، اور وہ انعامات جو مجھ سے پہلے کسی کو بھی نہ میسر ہوئے، کسی کو بھی نہ ملے، وہ مالک کائنات نے وہ عزتیں، وہ شانیں، وہ تاج، وہ عزت کے تاج، وہ مرتبت کے عالی مرتبت کے تاج، وہ بلندیوں کے تاج جو میرے حبیب کو ملے، آپ کے
ہم سب کے آقا کو ملے، وہ کسی اور کو نہ ملے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میرا رب فرما رہا ہے محبوب اور قریب آئیے، ادنو منی، اور میرے قریب آئیے، اور قریب آئیے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے انعامات میں سے، احسانات میں سے، کرم نوازیوں میں سے اور عظیم فضل ہوتا ہوا میں اللہ کے قرب خاص میں پہنچا۔ کہاں تک پہنچا؟ فرمایا ثم دنا، پھر دنا کے مقام پر پہنچا۔ اللہ رب العالمین کی قدرت کی آواز آتی ہے، اے محبوب ٹھہریے، آپ کا رب آپ پر سلام بھیج رہا ہے، صلات بھیج رہا ہے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے، درود بھیج رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کچھ دیر ادنو مقام دنا پہ پہنچے، دنا پہ ٹھہرے، اس کے بعد پھر آگے سلسلہ شروع ہوا، پھر فتح اللہ کا مقام آیا، پھر آواز آتی ہے محبوب ذرا رک جائیے، آپ کا رب آپ پر صلات بھیج رہا ہے۔ فرمایا کہ جب فتح اللہ کے مقام سے آگے ہوئے، فقان قاب قوسین، فرمایا کہ آگے مقام قوسین آیا، یہ ہے 2 کمانوں کا فاصلہ۔ حضور فرماتے ہیں جتنا 2 کمانوں کا فاصلہ ہوتا ہے، بس اتنا فاصلہ ہے، میں رب کے قریب، رب میرے قریب، میں اللہ کے نزدیک، اللہ میرے نزدیک۔ آج کوئی فاصلے نہیں رہے۔ یہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ذکر معراج ہو رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے اپنے رب کا جمال کیا، جمال دیکھا، اپنے رب کا دیدار کیا۔ پھر کیا ہوا؟ پھر میرے رب کا حکم ہوتا ہے او ادنا، اے محبوب یہ فاصلے کیسے؟ اے محبوب اور قریب آئیے، تو میرے قریب، میں تیرے قریب، تو میرے نزدیک، میں تیرے نزدیک، تو مجھ سے جدا نہیں، میں تجھ سے جدا نہیں، فرق یہ ہے تو خدا نہیں، میں مصطفیٰ نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اب کوئی فاصلہ نہیں رہا، کچھ بھی باقی نہیں رہا، بس میں رب کے اتنے قریب ہو گیا کہ فاصلے ختم ہو گئے، کوئی پیمانہ باقی نہیں ہے کہ جو فاصلہ رہا، بس حقیقت مصطفیٰ حقیقت خدا سے مل گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انعامات کتنے ہوئے یہ دینے والا جانتا ہے یا لینے والا محبوب جانتا ہے۔ سی معراج کراد محبت آندا نہیں سی ہر ایک نے سمجھ چاہن والا، صدیہ طالب تے گیا مطلوب ہوتے، جبرائیل سی صدقے لے جان والا، بعدے کہندے نے بنا دروازیاں دے، کیویں گیا سی عرشاں تے جان والا، پر عقل نو امر کی دخل ہوتے ہو جانے جان والا یا لے جان والا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرب خاص میں خاص انعامات ملنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں، یہ بات بڑی قابل غور ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ میں نے مختلف مقامات پر بے حساب فرشتوں کی عبادت کے انداز دیکھے ہیں، یا اللہ پاک یہ مجھے بہت پسند آئے ہیں، یا اللہ یہ انداز یہ مجھے بہت پسند آئے۔ تو وہ فرشتے کن انداز میں تھے؟ بہت سارے فرشتے قیام کی حالت میں تھے، اللہ کی حمد و ثنا کر رہے تھے، بہت سارے فرشتے رکوع کی حالت میں تھے، قعدہ کی حالت میں تھے، جلسہ کی حالت میں تھے، سجدہ کی حالت میں تھے، تشہد کی حالت میں تھے۔ جن جن حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کو انداز عبادت میں دیکھا، اللہ کے محبوب نے اللہ کی بارگاہ میں ان کی خواہش کی، تو میرے رب نے ان تمام جو ہے وہ عبادات کے جو سلسلے تھے، انداز عبادت جو تھی فرشتوں کی، وہ ساری کو یکجا کر کے مصطفیٰ کو نماز کی حالت میں اپنے حبیب کو بطور تحفہ عطا کر۔ یہ جو نماز ہے یہ معراج کی رات میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ رب العزت جل مجدہ کی بارگاہ سے ہمارے لیے تحفہ لے کر آئے۔ یہ تحفہ ہے معراج شریف کا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج عرش معلیٰ پر ہوتی ہے، اور امت کی معراج میرے مصطفیٰ نے فرمایا رب نے نماز میں رکھ دی ہے۔ جو میرا امتی 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، مالک کائنات اس کو نماز میں ہی معراج عطا فرما دیتا۔ الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بہت سارے انعامات ملے، اب کیا ہوا؟ حضور فرماتے میں جنت کی سیر کر رہا ہوں، جنت کا جو ہے وہ نظارہ کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے میرے سامنے ایک جنتی حوروں کی ٹولی آئی، انہوں نے مجھے زہرانہ سلام، عقیدت، محبت، خوش آمدید یہ سب کہا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب میں ان کی محبتوں کو حاصل اور ان کو جواب دے رہا تھا تو قدرت خداوندی کی آواز آتی ہے محبوب آج ان کو خالی نہ موڑنا، ان کو انعام کی صورت میں اپنے غلاموں میں تقسیم فرما دے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت کی انگلی اٹھائی، فرمایا یہ میرے ابوبکر صدیق کے لیے، یہ میرے فاروق اعظم کے لیے، یہ عثمان غنی کے لیے، یہ پیارے علی کے لیے، یہ فلاں صحابی کے لیے، یہ فلاں صحابی کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حوروں کی ٹولی کو تقسیم فرمایا تو اس ٹولی کی جو سردارہ تھی، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی طرف انگلی کا اشارہ فرماتے ہوئے مسکراتے ہوئے خوبصورت انداز میں حضور نے فرمایا یہ میرے پیارے بلال کے لیے۔ حضور فرماتے اس نے میرا دامن تھام لیا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کے لیے ابوبکر صدیق، کسی کے لیے فاروق اعظم، کسی کے لیے عثمان غنی، کسی کے لیے مولا علی، کسی کے لیے کوئی، کسی کے یا رسول اللہ میرے لیے کالا بلال۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ تیرے مقدر کی بات ہے کہ تجھے میں نے اپنا بلال دیا۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے میرے ناز نہیں دیکھے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حوران جنت کی سردارہ، مانا تو ناز میں بہتر ہے، میرا بلال نیاز میں بہتر ہے، مانا تو ادا میں بہتر ہے، میرا بلال جو ہے یا میں بہتر ہے، مانا تو جسامت میں بہتر ہے، میرا بلال عبادت میں بہتر ہے، اور مانا تو جان میں بہتر ہے، میرا بلال ایمان میں بہتر ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ رب العالمین نے مجھے فرمایا اے محبوب آج میرے پاس آئے ہو تو کچھ انعامات، کوئی تقسیمیں، کوئی سلسلے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قدرت کی آواز آتی ہے، فرمایا حبیب آؤ تقسیم کر۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا دیکھ پیارے جنت میری، مالک تو، کوثر میرا، ساقی تو، کلام میری، زبان تیری، کتاب میری، فرمایا زبان تیری، ربوبیت میری، ختم نبوت تیری، تکبیر میری، تدبیر تیری، تخلیق میری، تقسیم تیری، قدرت میری، رحمت تیری، بخشش میری، شفاعت تیری، فرمایا خلقت میری، محبوبہ امت تیری۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ انعامات کا سلسلہ جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نے بہت سارے فیض و برکات حاصل کر لی، اب اللہ رب العزت جل مجدہ سے یہ اجازت لے کر کہ یا اللہ اب میں نے اپنی امت کی طرف لوٹنا ہے، اور میں نے ان کو یہ بشارت معراج بھی دینی ہے، اور جو تو نے انعامات میری امت کے لیے کیے ہیں یہ بھی اپنی امت کو یہ امانت بھی پہنچانی ہے۔ تو قدرت خداوندی سے اجازت لے کر جب میں واپس آ رہا تو چھٹے آسمان پہ مجھے موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے پیارے آج تو آپ ان بلندیوں پر پہنچے ہیں جو آپ سے پہلے کوئی نہیں پہنچ سکا، تو آپ یہ بتائیں کہ اتنے خاص قرب میں گئے ہیں تو آپ اپنی امت کے لیے بھی کوئی انعام لے کے، کوئی تحفہ، کوئی انعام؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے مسکرا کر فرمایا موسیٰ
اللہ نے سارے نبیوں کی امتوں کو پر نوازشات کی ہیں، کرم نوازیاں فرمائی ہیں۔ میری امت کے لیے مالک کائنات نے بڑا خوبصورت تحفہ دیا ہے۔ 6 ماہ کے روزے ہیں سال میں، اور دن میں 50 نمازیں ہیں، 50 نمازیں اور 6 ماہ کے روزے ہیں۔ موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے میٹھا سا مسکراتے ہوئے کہا، یا اللہ، اے اللہ کے حبیب، ہم آپ سے پہلے امت کے معاملات سے گزرے ہیں، ہمیں امت کا تجربہ ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے دربار میں دوبارہ جائیے اور یہ نماز اور روزوں میں کمی کروائیے، یہ امت نہیں پڑھ سکے گی۔ تو اب نبی کا مشورہ ہے، اور نبی بھی وہ جو اللہ رب العالمین کے بڑے قریب ہیں، بڑے قرب خاص والے نبی ہیں، بڑے اللہ کے لاڈلے نبی ہیں، کلیم اللہ کا خطاب پانے والے نبی ہیں، اور ایک آسمانی کتاب کے جو ہیں وہ حافظ ہیں اور حامل ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیارے کلیم نے جب یہ مشورہ دیا تو حضور فرماتے ہیں، میں پھر اللہ کی بارگاہ میں لوٹا، کہا یا اللہ یہ بہت ہیں۔ تو فرمایا محبوب ایسا کرے 45 نمازیں اور روزوں میں کمی کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بعض روایات میں 10 کی کمی ہوئی، اور جو جامع روایات ہیں ان میں یہ 5 نمازوں کی کمی ہوتی رہی۔ حضور بار بار جاتے رہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے تو موسیٰ علیہ السلام پھر بھیج دیتے، حضور علیہ السلام یہ پیغام لے کر پھر چلے جاتے، پھر کمی ہو جاتی۔ جب 1 ماہ کے روزے اور 5 نمازیں دن و رات کی رہ گئی تو پھر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تب تک 9 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا اللہ کی بارگاہ میں جاتے اور آتے رہے، 9 چکر لگے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب کی بار بھی موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے لاڈلے حبیب، یہ بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت نہیں پڑھ سکے گی۔ مصطفیٰ کریم نے ناز کے ساتھ کندھہ ختم نبوت کو ہلایا، فرمایا اے موسیٰ، اب مجھے اللہ کے دربار میں اس میں بھی کمی کرواتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ دراصل یہ بات اگر آپ کتب تاریخ، کتب حدیث اور تفاسیر اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کی عزت کی قسم یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے دراصل یہ موسیٰ علیہ السلام سے میرے نبی کا بار بار ملانا اصل میں یہ ایک بہانہ تھا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے قدرت باری تعالیٰ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ 9 مرتبہ عرض کیا تھا، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، رب حبلی، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرا، اللہ مجھے اپنا دیدار کرا۔ تو بار بار جب موسیٰ علیہ السلام یہ دعا کرتے، التجا کرتے، تو آواز آتی لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ بار بار کہتے یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، آواز آتی تو نہیں دیکھ سکتا۔ یا اللہ پھر تجھے کون دیکھے گا؟ فرمایا وہ میرا حبیب دیکھے گا۔ یا اللہ وہ کون ہے؟ میں کون ہوں؟ من فرق بین الکلیم والحبیب، فرمایا تو کلیم ہے وہ حبیب ہے۔ یا اللہ کلیم و حبیب کا فرق کیا ہے؟ فرمایا موسیٰ تو کوہتور پہ آتا ہے اور مجھے آواز دیتا ہے، 40 راتوں کی عبادت، 40 دنوں کے روزے رکھ کر آتا ہے، پھر میری بارگاہ میں آ کر التجا کرتا ہے، مجھ سے کلام کرنے کے لیے درخواست کرتا ہے، میری مرضی میں تجھ سے کلام کروں یا نہ کروں، میں قادر ہوں اور میں قادر مطلق ہوں، چاہوں تو تجھ سے کلام کروں، چاہوں تو نہ کروں، مگر وہ میرا حبیب ہے، اتنے ناز والا حبیب ہے، اتنا میرا پیارا حبیب ہے۔ وہ اپنی چچا داد بہن کے گھر میں سویا ہوا ہوگا، 70 ہزار نوری فرشتوں کی جماعتیں بھیجی ہوئی ہوگی اس کی جناب والا سواری کے لیے، وہ سویا ہوا ہوگا، اس کو اٹھانے کے لیے انتظامات کیے جائیں گے، اور اس کو جب بلایا جائے گا تو آسمانوں کو سجایا جائے گا، زمین کے معاملات کو روک دیا جائے گا، کائنات ارضی سماوی کا معاملات سارے جو ہے وہ جو روک دیے جائیں گے، تاکہ میرا حبیب آئے اور میرے محبوب کی ملاقات میں کسی تیسرے کے مداخلت نہ ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دراصل یہ جو 9 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے رہے،
یہ اسی کا سبب تھا۔ اللہ نے فرمایا انتظار کرو 27 رجب المرجب شریف کی ایک رات کا، جب میں اپنے محبوب کو بلاؤں گا، وہ میری بارگاہ میں آئے گا، راستے میں تجھے کھڑا کر دوں گا۔ جب میرا محبوب تیرے پاس آئے گا، میرے جلوے سمیٹ کر آئے گا، اے کلیم اللہ تو راستے میں کھڑے ہو جانا، جب تو میرے محبوب کو دیکھ لے گا گویا کہ تو نے مجھے دیکھ لیا ہے، تیرے 9 مرتبہ ان سوالات کا جواب عطا کر دوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا تو کیا کہا؟ جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا، جنہ اکھیاں میرا دل بر ڈٹھا، او اکھیاں اج تک لئیاں، تو ملیوں تے سب جگ ملیا، ہونے آسان لگ پئیاں۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے وہ عزتیں عطا فرمائی، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ پھر تجھے کوئی دیکھے گا؟ فرمایا میرا حبیب دیکھے گا۔ فرمایا لولاک لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا اللیل ولا النہار ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ اس کے لیے خاص؟ فرمایا تم اس کے لیے خاص کی بات کرتے ہو، اگر وہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ لولاک لما خلقت الجنت، فرمایا میں جنت کو بھی نہ بناتا، ولا النار میں دوزخ کو بھی نہ بناتا، ولا الشمس میں سورج کو نہ بناتا، ولا القمر چاند کو نہ بناتا، ولا اللیل فرمایا رات کو نہ بناتا، ولا النہار دن کو نہ بناتا، ولا ملک مقرب فرمایا مقرب فرشتوں کو نہ بناتا، ولا نبی مرسلم نہ نبیوں کو بناتا، نہ رسولوں کو بناتا، ولا ایاک۔ سوال کرنے والے موسیٰ سن لے، اگر وہ میرا حبیب نہ ہوتا تو میں تجھے بھی نہ پیدا کرتا۔ میرے کریم آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات بہت ساری عظمتوں کو، حکمتوں کو، شانوں کو اور بہت ساری خیر و برکات کو سمیٹتے ہوئے جب واپس آئے، راستے میں حضور علیہ السلام جب سدرۃ المنتہا سے نیچے آئے تو پھر جبرائیل امین ساتھ ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے جبرائیل سے کہا، حضور نے فرمایا جبرائیل مجھے یہ بتاؤ کہ میرے اس معراج کو مانے گا کون؟ میرے نبی علیہ السلام کے اتنے سے بات کرنے پر جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے یار خاص، یار غار، یار مزار اور وفادار جان نثار ابوبکر صدیق کا سینہ اتنا کھول دیا ہے، آپ جو بھی اس کو ارشاد فرمائیں گے وہ منوان اس کو دل و جان سے قبول کر لے گا۔ میرے نبی علیہ السلام کی واپسی پر بہت زیادہ حضور علیہ السلام نے پھر مشاہدات معاملات دیکھے، بہت ساری نشانیوں کو دیکھا۔ کفار مکہ نے جب حضور علیہ السلام سے ان کی نشانیاں پوچھی تو حضور علیہ السلام نے منوان سب کچھ بتا دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے قافلوں کے متعلق پوچھا، حضور علیہ السلام نے سب قافلوں کو بتا دیا۔ جب حضور علیہ السلام نے فرمایا میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں نے معراج کی اور میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کر کے واپس سیر کر کے آ گیا، تو یہ بات ان سے ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ابھی حضور علیہ السلام نے تو ان سے عقلی معراج کا ذکر بھی نہیں فرمایا تھا، ابھی تو حضور علیہ السلام نے ان کو معراج کا ایک خاص حصہ بتایا، تو وہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ وہ پھر پوچھنے لگے، کبھی کوئی بات کرتے کبھی کوئی بات کرتے۔ ان کو پتا تھا حضور علیہ السلام ظاہری طور پر ہمارے اندر ہی پلے بڑے ہیں، اور ہمارے ہوتے ہوئے تو یہ جو ہے وہ نہیں گئے، مسجد اقصیٰ نہیں گئے، فلسطین تک نہیں گئے۔ وہ جانتے تھے اس معاملے کو، اور ان کو پتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے نہیں تو ان کو وہاں مسجد اقصیٰ انہوں نے دیکھی نہیں، کیمرے تو تھے نہیں، ویڈیو تھی نہیں، کیسے کوئی دیکھتا؟ جس نے دیکھا اس نے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھا، جس نے نہیں دیکھا اس نے نہیں دیکھا۔ تو جنہوں نے دیکھا ہوا تھا ان کو بہت ساری نشانیاں تھیں، ستونوں کا پتہ تھا، انہوں نے مختلف قسم کے سوالات کیے میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ رب کعبہ کی قسم، جس نے جیسا ہی سوال کیا میرے آقا علیہ السلام نے ہو بہو اس کا صحیح طریقے سے جواب عطا کر دیا، کیونکہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا تو حضور علیہ السلام کے سامنے ہی سارے منظر تھے، سارے معاملات سامنے تھے، ساری کائنات مصطفیٰ کی ہتھیلی کی طرح سامنے تھی۔ حضور علیہ السلام ان کو بتاتے گئے
ماننے والوں نے مان لیا، جن کے مقدر میں ہدایت نہ تھی وہ محروم رہ گئے۔ میرے بھائیوں، معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان بتاتی ہے کہ ایمان جو ہے یہ عقل کے بل بوتے پر نہیں، اور عقل کا محتاج نہیں، ایمان عقل کا محتاج نہیں۔ ایمان کے لیے عشق ہونا ضروری ہے، رسول اللہ کا پیار ہونا ضروری ہے، اور حضور کی ذات پر، حضور کے ارشادات پر، اللہ کے حکم پر، قوانین خداوندی پر یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ جس نے عقل سے کام لیا وہ مرتد ہو گیا، وہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا، وہ دین سے باغی ہو گیا۔ جس نے عشق سے بات مانی، یقین کے ساتھ بات مانی کہ یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، یہ مصطفیٰ کا فرمان ہے، رب کی قسم اس کا یقین کامل بھی ہو گیا، اور اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا، اس کا ایمان محفوظ ہو گیا، اس کو شیطان کے شر سے اللہ نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا، اور اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ صاحبان ذی وقار، اللہ رب العزت جل مجدہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ مالک کائنات ہمیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں شان معراج جو ہے اس کے حوالے سے کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دل و جان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شان معراج، معجزہ معراج کو سمجھنے اور اس کو سراہنے کی اور اس کو عزت دینے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔